السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کے بارے میں عموماً سوال کیا جاتا ہے کہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی۔ حدیث کے ہم تک پہنچنے کے 3 دور بنتے ہیں۔ آج ہم پہلے دور کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں سے وابستہ ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیجیے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور اس محبت کا ثبوت عروہ بن مسعود جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، حدیبیہ کے مقام پر جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کا منظر دیکھا تو مکہ کے مشرکین کو جا کر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے جانثاروں کی ایک جماعت ہے کہ وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا استعمال شدہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیا جاتا کہ وہ جانثار آگے بڑھ کر وہ پانی ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں پر اپنے سینے پر مل لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب ڈالنا چاہتے ہیں تو اس لعاب دہن کو بھی وہ جانثار زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ تو اس عشق و محبت اور جانثاری کا بھی تقاضا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل، ہر قول، ہر فعل کو اپنے لیے یاد رکھنا، اس کو محفوظ کرنا، دوسروں تک پہنچانا اور اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لے کر آنا ایک سعادت سمجھتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا، بلغوا انی ولو آیتن، کہ مجھ سے ایک لفظ یا ایک جملہ بھی سنو تو اس کو بھی آگے پہنچا دیا کرو۔ تو پہلا محرک وہ تھا عشق و محبت کہ محبوب کی ایک ایک ادا محب کے لیے جان سے پیاری ہوتی ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھ سے جو بھی سنو، جو بھی سیکھو، جو بھی دیکھو وہ آگے پہنچا دیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، آپ کے فرامین کو، آپ کے عمل کو، آپ کیا کرتے تھے اس کو یاد رکھتے تھے اور اس پر خود عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، عمل کو 3 طریقوں سے محفوظ کیا تھا۔ ان میں پہلا طریقہ ہے عمل، جس کو تعامل کے لفظ سے بھی تعمیر کیا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے صحابہ اس پر عمل کیا کرتے تھے، جس طرح آپ کو عمل کرتے دیکھتے اس طرح عمل کیا کرتے تھے، جس طرح آپ فرماتے اس کو عمل کے اندر لے آتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں تعامل، یعنی عمل کی صورت میں حدیث کو زندہ کیا ہوا تھا صحابہ نے۔ حدیث کی عملی تصویر تھے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے اس پر عمل کرتے تھے اور عمل کے ذریعے آپ کے ارشادات کو محفوظ کرتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے جوڑیاں بنائی ہوئی تھیں۔ انصار مدینہ کے اندر چونکہ کھیتی باڑی کرتے تھے تو ایک صحابی ایک دن کھیتی باڑی کرتا اور جو اس کا دوست ہوتا اس کو وہ کہتا کہ آج تم مدینہ کے اندر ٹھہرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رکو، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں یا جو قول عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہیں ملے اس کو محفوظ کر لو، اور جب میں شام کو کام کر کے آؤں گا تو وہ مجھے بتا دیجیے گا۔ پھر اگلے دن دوسرے صحابی کام پر چلے جاتے اور پہلے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے۔ حدیث کو محفوظ کرنے کا دوسرا طریقہ لکھنا تھا۔ لکھ کر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو محفوظ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی 2666 نمبر 23666 666 یعنی 2666 2666 نمبر حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جو فرماتے ہیں وہ باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں ان کو یاد کر لوں لیکن مجھے وہ یاد نہیں رہتی، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استعین بیمینک واومأ بیدہ لخط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کام لو اور اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ لکھو۔ لکھنے کا
ایک سائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کر کے بتایا کہ لکھو، اور ایک دوسری روایت ہے بخاری شریف کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جس کے الفاظ ہیں بخاری شریف کی 112 نمبر حدیث ہے، فجاء رجل من اہل الیمن، کہ یمن کے لوگوں میں سے ایک آدمی آپ کی خدمت میں آگے پیش ہوا اور کہا، فقال اکتب لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے یہ خطبہ لکھوا دیجئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتبوا لأبی فلان، کہ فلاں کے لیے یہ خطبہ لکھ دو۔ تو ان دو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لکھنے کی اجازت عطا فرمائی ہوئی تھی، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھا کرتے تھے۔ اس لکھنے کا یہ نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام کی زندگی میں بہت سے مجموعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے لکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد حمام ابن منبہ کو ایک کتاب حدیث کی لکھ کر دی تھی جس میں 138 حدیثیں موجود تھیں، اس کا نام الصحیفہ صحیحہ تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کتاب تھی جس میں حدیثیں لکھی ہوئی تھیں، اس کا نام صحیفہ صادقہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی حدیثوں کا ایک مجموعہ تھا جس کو حضرت علی اپنی تلوار کے اندر لٹکا کر رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام کے پاس بھی بہت سی حدیثیں لکھی ہوئی تھیں اور وہ ان کو محفوظ رکھا کرتے تھے۔ حدیثوں کو محفوظ کرنے کا صحابہ کرام کا تیسرا اور آخری ذریعہ حفظ تھا۔ صحابہ جہاں حدیثیں عمل کے اندر لے کر آتے تھے اور لکھتے تھے، وہیں ان حدیثوں کو یاد بھی کر لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے بڑی بڑی تعداد میں حدیثیں یاد کی ہوئی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5374 حدیثیں یاد کی ہوئی تھیں جو آج ہم تک ان کے ذریعے پہنچی ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، انہوں نے 2630 حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں جو آج ہمیں ان کے واسطے سے ملتی ہیں۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2286 حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2210 حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 1660 حدیثیں ہم تک پہنچائی۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1540 حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1170 حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 848 حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں۔ تو یہ پہلے دور کا مختصر تعارف تھا کہ حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں اس کے 3 دور ہیں۔ ان 3 ادوار میں سے پہلا دور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو دور تھا وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، جس میں حدیث 3 طریقوں سے محفوظ کی گئی تھی، عمل کی صورت میں، کتابت کی صورت میں اور حفظ کی صورت میں۔ تینوں صورتوں کے مختصر خاکہ آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔